اللہ اکبر۔ دیکھو بھائی، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دنیا میں ایک خاص مقصد دے کے بھیجا ہے۔ پھر ہم دنیا سے یہاں ہمیں مدرسے میں ماں باپ نے بھی ایک خاص مقصد دے کے بھیجا ہے۔ پھر استاذوں نے بھی ہمیں ایک خاص مقصد سامنے رکھ کے اپنے پاس بٹھایا، قبول کیا ہے۔ تو اب ہم اگر باقی سارے کام کرتے رہے اور اس مقصد کو بھول گئے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، یا اس مقصد کو بھول گئے جس کے لیے ماں باپ نے بھیجا ہے، اس مقصد کو بھول گئے جس کے لیے استاذوں نے ہمیں یہاں بٹھایا ہے، پھر ہماری ناکامی میں کوئی شک نہیں ہے۔ حضرت صاحب اپنے گھر سے آئے، آپ کیا کرنے آئے؟ پڑھنے۔ ایک مقصد ہے، اپنے گھر سے یہاں آیا ہے تو کس کے لیے آیا ہے؟ پڑھنے کے لیے۔ یہ الگ بات ہے کہ دل کی تمنا یہ ہے کہ یا اللہ جا رہا ہوں، اللہ کرے آج قاری صاحب کو بخار ہو جائے، چھٹی ہو جائے، لیکن آیا کس کے لیے ہے؟ پڑھنے کے لیے۔ اور یہاں اگر یہ چاہیے اللہ اللہ کرے استاد نکلے گھر کلاس سے واپس نہ آئے، جتنی دیر کلاس میں آج تو پڑھائی نہ ہو، بس کھیل ہی ہو، یہ الگ بات ہے، شیطان دھوکہ دیتا ہے۔ لیکن آیا گھر سے کس کے لیے ہے؟ پڑھنے کے لیے۔ آنے کا مقصد اس کو معلوم ہے، مقصد کا اس کو پتہ ہے، مقصد متعین ہے، مقصد کے اندر کوئی ابہام نہیں ہے، مقصد کوئی ڈھکا چھپا ہوا نہیں ہے۔ لیکن یہ الگ بات ہے کہ اس مقصد سے ہٹانے کے لیے شیطان، ماحول، کئی ساری چیزیں ہیں جو ہمیں اس مقصد سے ہٹا دیتی ہیں۔ جیسے ہماری لاہور جانے کی تیاری ہو، پروگرام ہو، تو ہمیں پتہ تو ہے کہ روڈ یہ جاتا ہے لاہور۔ اب اس روڈ کے اوپر گاڑی چلتی رہے گی تو ہم کہاں پہنچ جائیں گے؟ اور اگر اس روڈ سے گاڑی ہٹ گئی تو پھر لاہور نہیں پہنچیں گے۔ اس لیے مقصد کا پتہ ہے اور وہ متعین بھی ہے، اور پتہ ہے کہ اگر اس مقصد پر محنت کریں گے تو پھر یہ مقصد حاصل ہو جائے گا۔ آیا اگر پڑھنے کے لیے پڑھائی پر محنت کرے گا تو پڑھائی والا مقصد حاصل ہو جائے گا، اگر محنت نہیں کرے گا پڑھائی والا مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ یہ اچھی بات ہے، اچھی طرح سے ہر بچہ جانتا ہے۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ جب ادھر ادھر کے خیالات نفس و شیطان یا ماحول معاشرہ جو بھی ڈالتا ہے ان کو قبول اتنا زیادہ کر لیتا ہے، اتنا زیادہ کر لیتا ہے کہ باوجود مار کھانے کے، استاذ کا غصہ برداشت کرنے کے، پھر بھی ادھر ہی جاتا ہے۔ جو لوگ جنگلوں میں جانور چراتے ہیں ان کو اس کا بڑا تجربہ ہے کہ گائے، بھینس، جانور، ریوڑ اگر ہو اکٹھے، کئی سارے جانور ہوں تو وہ ادھر ادھر جائیں، کسی کے کھیت میں منہ ماریں تو ان کو ڈنڈے پڑتے ہیں، وہ ڈنڈے کھاتے ہیں، لیکن پھر بھی ادھر ہی جاتے ہیں۔ دو چار سوٹیاں لگ گئیں، پھر بھی دو چار منٹ کے بعد پھر وہیں، پھر دو چار سوٹیاں لگ گئیں، پھر دو چار منٹ کے بعد پھر وہیں۔ پتہ ہے جانور کو کہ میں نے ادھر جانا ہے، اس نے مارنا ہے، اس لیے کئی دفعہ جب دو چار دفعہ سوٹیاں کھا لینا، پھر دور سے دیکھتا بندہ آ رہا ہے پھر بھاگ جاتا ہے، پتہ ہے کہ پھر سوٹیاں پڑیں گی۔ کام ہمارا بھی اسی جانور والا ہے، نام ہمارا انسان ہے، کام ہمارا بھی۔ آج کیوں استاد جی مار رہے تھے؟ اس لیے کہ میں یوں کھیل رہا تھا۔ پھر کل وہی دن کیوں مار پڑ رہی تھی؟ پھر وہی کھیل رہا تھا۔ وہ اللہ کے بندہ آج کیوں مار پڑ رہی تھی؟ پھر وہی کام کر رہا تھا۔ اب طالب علم کو پتہ نہیں کتنی مرتبہ استاد روکتا ہوگا، کتنی مرتبہ روکتا ہوگا، اس کو پتہ ہے کہ یہ کام میں کروں گا مجھے غصہ بھی ہوگا، مار بھی ہوگی، فلاں، لیکن پھر بھی کام وہی کرے گا۔ تو اس کی زندگی کیسی ہوگی؟ اسی جانور والی، گائے، بھینس، بکری والی، اونٹ، گھوڑے والی، یہ ہماری زندگی۔ اور اگر ہم ایک نوٹس پر، ایک دفعہ چوکنا کرنے پر، ایک دفعہ آہٹ پر، ایک دفعہ بیدار کرنے پر، ایک دفعہ روکنے ٹوکنے پر سبق سیکھ لیں تو آسان ہے۔ اب جو ہمیں کہنے والا ہے اس کو بھی بار بار نہیں کہنا پڑے گا، اس کی صلاحیت، وقت بھی درخرچ نہیں ہوگا، بچ جائے گا، اور ہمارا بھی وقت ضائع نہیں ہوگا، ہم بھی اپنی صلاحیتیں بچا لیں گے۔
احساس گر مٹ نہ جائے تو کافی ہے انسان کو ایک ٹھوکر لگی ہوئی۔ احساس اگر اندر میں زندہ ہو تو ایک ٹھوکر سے بندہ سمجھ جاتا ہے، اندر کا احساس مر جائے 100 ٹھوکریں لگیں پھر بھی پرواہ نہیں کرتا۔ سری سرے کی ایک مثال ہے، ادن عقل مند کو اشارہ کافی ہے تو بے وقوف کو پورا منارہ پلر کو تن دے تاں بھی نہ کافی ہے۔ العاقل تکفیہ الاشارہ والغافل لا تکفیہ المنارہ۔ کہ بے حیاد آ گھیو بیٹی رکھا جا خاص ہونے کیا فرق ہوا، بندہ جو ڈیٹ ہوا ورنہ تو افسوس ہوتا، لیکن ڈیٹ ہو بندہ تو کوئی بات نہیں، کون سی کو روکھا کھا لیں گے۔ تو یہ ہمارا حال بنا ہوا ہے، اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ یقین جانے دوسرے لوگ جو بیر سے دیکھتے ہیں، کل مجھے ایک ساتھی کہنے لگا یار ان میں بعض بچے ایسے ہیں جو کافی بڑے سارے لگتے ہیں، کافی سارا قرآن پڑھا ہوگا، نماز میں وہ بھی اشارے کر رہے ہوتے ہیں، باتیں کر رہے ہوتے ہیں، یا کوئی کوہنی مار رہا ہوتا ہے، کچھ کر رہا ہوتا ہے، یعنی نماز میں وہ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اب دیکھنے والا بڑا عجیب سمجھتا ہے، یار اتنا سالوں سے مدرسے میں رہنے والا، اتنا قرآن مجید پڑھ جانے والا، اتنا بڑا بچہ یہ بھی حرکتیں کر رہا ہے نماز میں، اس کو بھی احساس نہیں نماز کا۔ اور لوگ تمہیں پتہ ہے یہاں آتے ہیں کئی دفعہ، کئی بند تمہارے سامنے، وہ واپس وہاں تک بیچارے الٹے پہنچ جاتے ہیں، قرآن مجید کو کتابوں کو پشت نہ ہو جائے، اور ہمیں تو پرواہ ہی نہیں ہے، پشت نہ ہو جائے، پاؤں کے نیچے بھی آ جائے تو پرواہ نہیں ہے۔ یعنی یہ ہمارا احساس مٹ گیا ہے، ان کا احساس زندہ ہے۔ لوگوں سے قرآن مجید گر جائے تو کئی دفعہ لوگ مسئلہ پوچھنے کے لیے آتے ہیں بھیجتے کہ بھئی ایسے قرآن مجید گر گیا ہے تو اب بتاؤ اس کا کفارہ کیا ہے، اور ہم سے دن میں 15 دفعہ بھی گرے تو پرواہ ہوتی ہے؟ نہیں، 15 دفعہ دن میں ایک ایک بچے سے گر رہا ہے، پرواہ بھی نہیں ہے۔ اور ان سے ایک دفعہ قرآن کی زندگی میں 2 دفعہ کبھی گر جائے تو فوراً مسئلہ پوچھتے ہیں کہ بھی قرآن مجید گر گیا ہے، ساری بولیاں قرآن جھڑ گئے، سرے کی آدن قرآن جھڑ گئے، ہوں ڈسو کفارہ کیا، اس کیا جرمانہ ہوگا، کیا صدقہ کرنا پڑے گا، اور ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے۔ مسئلہ وہی احساس والا ہے، اگر ہمیں احساس ہوتا تو ہمیں یہ چیزیں خود بخود چوٹ لگتی دماغ پر، دل پر، لیکن احساس مٹ گیا ہے۔ اس وجہ سے کتنے استاد بیچارے سمجھاتے ہیں، مارتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، دوسرے کو دیکھنے والے کو لگتا ہے بیچاروں کو اتنا مار رہے ہیں یار، بڑی زیادتی کر، لیکن جو مار رہا ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ گدھا اس سے بھی زیادہ مار کا حقدار ہے، کیوں سمجھا روک تو میں تھک گیا ہوں، مانتا ہی نہیں ہے، باز ہی نہیں آتا۔ تو اس لیے اگر مقصد اپنا، جو پہلے میں نے اس بچے سے پوچھا، اپنا مقصد سامنے ہو تو پھر سفر کرنا، محنت کرنا، سفر کو طے کرنا، اس راستے پہ چلنا آسان ہوتا ہے۔ اور اگر مقصد ہی ہماری نظروں سے اوجھل ہو جائے، مقصد ہی ہم بھول جائیں، مقصد کو ہم چھوڑ بیٹھیں تو پھر بڑی خطرے کی بات ہے۔ تو سب کو اپنا مقصد معلوم ہے کہ نہیں ہے؟ موٹی عبداللہ تو روزانہ یہاں کیا کرنے آتا ہے؟ ہاں، پڑھنے آتا ہے۔ رتی ٹوپی والے تو کیا کرنے آتا ہے یہاں؟ ہاں، سچی بات بتا، اب تجھے میں نے دیکھا نہ پڑھ رہا ہوگا تو میں تیرے کان پکڑ لوں گا، جھوٹ بول رہا، آتا پڑھنے کرتا کوئی اور کام ہے؟ ہیں، کیا کرنے آتا ہے؟ پڑھنے آتا ہے، پکی بات ہے۔ چلو روزانہ اپنا اس سبق کو یاد رکھنا۔ کوئی ہے جو کہے کہ میں یہاں پڑھنے نہیں آیا؟ کون سا بچہ ہے؟ خواجہ شیراز صاحب، یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ ہیلو، کیا کرنے آئے ہو یہاں؟ ہیں؟ اچھا، جناب سل گارد مستری صاحب، کیا کرنے آئے ہو یہاں؟ ہیں؟ پڑھنے کن طالب علموں کو پڑھانے ہیں؟ ان جانوروں کو پڑھانے آئے ہوں تو کہے؟ ہیں خان صاحب، یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ ہیں؟ کرتوت تیرے تو کچھ اور ہوتے ہیں، پڑھنے والے کرتوت تیرے نہیں ہوتے۔ ڈبل ایناک صاحب، کیا کرنے آئے ہو یہاں؟ سیر سپاٹے کے لیے، چلو امی وہاں تنگ کرتی ہے گھر میں، تھوڑی دیر بہر میں ہوا خوری کر لیں، چکر لگا لیں، ٹانگیں سیدھی ہو جائیں گی، پھر واپس آ جائیں گے۔ ہیں؟ اور مقصد سب کو معلوم ہے کہ نہیں؟ کیا مقصد ہے یہاں آنے کا بیٹا؟ کیا کرنے آیا تو؟ ہیں؟ پڑھنے آیا،
لیکن آیا میں پڑھنے ہوں پڑھے گا کوئی اور، آیا میں ہوں پڑھنے کے لیے پڑھے گا کوئی۔ حضرت صاحب آپ کیا کرنے ہیں یہاں؟ نہیں یار رہنے دے، اتنے بچے اور پڑھنے کے لیے تو کوئی اور کام بتا۔ ساروں کو مقصد معلوم ہے، لیکن مصیبت ہے نفس اور شیطان اس پر محنت نہیں کرنے دیتے، جس مقصد کے لیے آئے اسے ہٹا دیتے ہیں۔ تو اس مقصد کو جیسے آپ کو معلوم ہے، اس پر ڈٹ جاؤ، اس پر پک جاؤ، اس پر قربانی دو، اس پر اپنے جو کچھ بھی کرنا پڑے اس سے نہ ہٹو۔ ایسے کرو گے کہ نہیں انشاءاللہ؟ چلو اللہ پاک عمل کی توفیق دے۔ الحمدللہ۔